بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا نور اللہ۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، حجت الاسلام حامد رضا بابا ایمن، تم کو بن دیکھے ہماری زندگی اچھی نہیں۔ ایک شاعر نے کتنی دلکش انداز میں یہ بات کہی ہے کہ شاہ حامد رضا پیشوائے زمن، ذکر اس کا ہے اب بھی چمن در چمن۔ نام تھا اس کا حامد، وہ محمود تھا، ذات تھی اس کی تنہا مگر انجمن تھا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا حامد رضا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جو ہے وہ محمد ہے اور معروف بھی حامد رضا، لقب آپ کا حجت الاسلام، اور بھی بہت سارے القابات سے علماء مشائخ آپ کو یاد کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، پہلے جانشین، اور 37 سال آپ نے سجادگی کے فرائض انجام دیے۔ تاریخ ولادت ماہ ربیع الاول اور 1292، یہ کتنا زبردست جو ہے آپ کی ولادت کا سن ہے۔ 12 بھی نسبت رسول ہے اور 92 بھی نسبت رسول ہے۔ 12 ربیع الاول کو میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے اور 92 آپ کے نام پاک محمد کے عدد ہے۔ مطابق 1875 میں اپنے دادا مولانا نقی علی خان کے گھر بلی شریف میں پیدا ہوئے۔ تحصیل علم آبا و اجداد کی شاندار روایت کے مطابق درسیات کے تمام کمال والد ماجد سے پڑھی۔ جتنی کتابیں آپ نے پڑھی وہ پڑھی، کیسی پڑھی کہ پڑھنے میں کمال حاصل کیا۔ 19 سال کی عمر میں تمام مروجہ درسیات کی کتب سے فارغ التحصیل ہوئے۔ علم و عمل میں با کمال، والد ماجد کے جانشین، عربی نظم و نشر میں منفرد اسلوب رکھتے تھے۔ زمانہ تعلیم میں ہی آپ نے درسیات کی امہات الکتب، خیالی، توضیح، تلوین، ہدایت، آخرین، صحیح بخاری پر حواشی لکھ کر اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ تھا، قال الولد العظم، لکھ کر اپنے صاحب زادے کو داد تحسین فرمائی۔ جب گلستان رضا کا یہ پھول ہر سو خوشبو پھیلانے لگا تو مجدد دین و ملت نے اپنے اکابر خلفاء کی موجودگی میں یہ بہترین شعر لکھا، حامد منی وانا من حامد، حامد مجھ سے اور میں حامد سے ہوں، فرما کر آپ کی عظمت و فضیلت پر مہر ثبت کر دی۔ بیت و خلافت آپ حضرت مخدوم شاہ ابو الحسن احمد نوری ماہروی قدس سرہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ والد ماجد سے بھی تمام سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ کی سیرت و صورت کی مثال دینا مشکل ہے۔ حسن مانوی کے ساتھ حسن ظاہری میں بھی وحید زمانہ تھے۔ صاف ستھری طبیعت کے مالک، تلامذہ، مریدین اور ناداروں کی دستگیری آپ کا شیوا تھا۔ آپ ان تمام خوبیوں کے جامع تھے جو ایک مجدد کے جانشین میں ہونی چاہیے تھی۔ ساری زندگی اپنے والد گرامی کے مشن کو پھیلانے میں صرف فرمائی۔ ہر قسم کی گمراہ کن تحریکوں کے اثرات بد سے ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائی۔ آپ کا وصال 17 جمادی الاولیٰ 1362 ہجری کو وصال فرمایا۔ مدار شریف علی شریف میں مرجع اخلاق ہے۔ آپ کے بے شمار جو ہے کارنامے ہیں، کتب ہیں، خلفاء ہیں، مریدین ہیں۔ میرے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ کے کچھ جملے کہہ کر میں آپ کو ایک چھوٹا سا حضور حجت الاسلام کے مناظرے کی کچھ حالات بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حضور تاج الشریعہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ میرے جد کریم شیخ الانام حجت الاسلام حضرت علامہ الشاہ مفتی حامد رضا خان قادری بریلی قدس سرہ العزیز سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پہلے جانشین اور ان کے علم و فضل و کمال کا عکس جمیل تھے۔ اکابر سے اساگر تک آپ کی سحر انگیز شخصیت کے گرویدہ تھے۔ آپ نے تا حیات اپنے مجاہدانہ کردار عمل سے قوم و ملت کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ یہ
حضور تاج الشریعہ نے اپنے دادا جان کے بارے میں لکھا. اب یہ میں آپ کے سامنے حجت الاسلام کا جو لقب حجت الاسلام، تو یہ 1352 کا واقعہ ہے، جو 1352 ہجری میں وہ مطابق 1934 لاہور شہر کے اندر مسجد وزیر خان میں بریلی یعنی اہل سنت والجماعت دیوبندی کے درمیان فیصلہ کن مناظرہ ہونا طے پایا. اس سلسلے میں فریقین نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی تحریر دستخطوں کے ساتھ دینی تھی. اس مناظرے کی صدارت بالاتفاق رائے آپ کی سپرد کی گئی، یعنی سرکار حجت الاسلام کے. آپ تاریخ مقررہ سے ایک روز قبل لاہور پہنچ گئے. اس وقت ابھی ہندوستان جو ہے پاکستان بنگلہ دیش کے 3 حصوں میں بٹا نہیں تھا، یہ غیر منقسم ہندوستان تھا. لاہور اسٹیشن سے قیام گاہ تک کھلی ہوئی بگی پر تشریف لے گئے، جس کو 6 گھوڑے کھینچ رہے تھے. استقبال کرنے والوں کی قطار اتنی بڑی تھی کہ تعجب میں انسان پڑ جائے. استقبال کرنے والوں میں 1 2 نہیں سینکڑوں علماء کبار مشائخ اہل سنت والجماعت موجود تھے. دینداروں کے علاوہ دنیا دار کی بھی بڑی بھیڑ تھی. بریلی اہل سنت والجماعت کی یعنی بریلی کی طرف سے یعنی اہل سنت والجماعت کی طرف سے متحدہ ہندوستان یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، لنکا وغیرہ ہم کے علماء مناظرین لاہور پہنچ گئے. سب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جو مناظرہ ہوگا یہ فیصلہ کن ہوگا، اور بریلوی دیوبندی کے درمیان انگریز بہادروں نے اپنی چالاکیوں سے جو خلیج پیدا کر دی ہے وہ پٹ جائے گی اور دوری دور ہو جائے گی. دیوبندی گروہ کی جانب سے اس کے سربراہ مولوی اشرف علی تھانوی کا نام بحیثیت مناظرہ کے تمام دیوبندیوں نے اتفاق رائے سے نامزد کیا اور نامزد ہو چکا. لاہور میں ایک پل اس کا انتظار تھا. دلی سے لاہور آنے والی ہر ٹرین کی ہر بوگی کو تلاش کیا جا رہا تھا. حالانکہ لاہور ایکسپریس میں ایک خاص بوگی میں مولوی اشرف علی کے لیے جو ہے ریزرویشن کرائی گئی تھی، لیکن امکان تھا کہ شاید کسی دوسری ٹرین سے آ جائے. لیکن تھانوی صاحب کو نہ آنا تھا اور نہ آئے. دیوبندی افکار کے متوالوں کو اس وجہ سے مزید جو ہے غصہ آ گیا کہ اگر ان کو نہیں آنا تھا تو نہ آتے. تو ہر ٹرین چیک کر رہے ہیں، ہر بوگی چیک کر رہے ہیں، بھائی یہ کدھر ہے. جو ٹرین میں آنے والے تھے اس میں تو نہ سوچا دوسری ٹرین میں آئے، اور وہ ان کا تو پورا دن ایسے ہی چلا گیا. وقت پر نہ پہنچے تو پھر ان لوگوں کو غصہ بھی آیا، کہا کہ نہیں آتا نہ آتے اطلاع دے دیتے تاکہ کوئی دوسرا انتظام کیا جا سکتا. ٹھیک، وقت معینہ پر جلسہ کی کاروائی شروع کی گئی. مناظر اہل سنت نے مولوی اشرف علی تھانوی کی چہاروں کی کتاب حفظ الایمان کی غلیظ و توہین آمیز عبارت کو پڑھ کر سنایا، جس سے سامعین و ناظرین مسلمان کا ایمان پارا چڑھ گیا. ایمان کا جو پارا وہ چڑھ گیا. اتنی غلیظ باتیں اس نے لکھی ہے. اس جلسے میں بھی سینکڑوں علماء و مشائخ اہل سنت، نائب اعلیٰ حضرت جانشین اعلیٰ حضرت مولانا الحاظ مفتی شاہ محمد حامد رضا خان حجت الاسلام کے القاب سے ملقب کیا. تو آپ کا جمال تمام علماء مشائخ میں بے مثال تھا ہی، مگر اس جلسے فتح و کامیابی میں اس طرح روشن و تابناک ہو گیا کہ کئی غیر مسلموں نے اپنے جنار توڑ ڈالے اور کلمہ اسلام پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. جلسہ مناظرہ کا اسٹیج ہی نہیں بلکہ پورا لاہور اس ترانے سے گونج اٹھا. لاہور میں دولہا بنا حامد رضا سر آپ کے صحرا حامد رضا. اسی جلسے مناظرے کے موقع پر شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال شیخ المشائخ رہبر راہ طریقت حضرت علامہ شاہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضور حجت الاسلام کی خدمت و برکت میں حاضر ہوئے اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاوے اور ان کی عبقری شخصیت کے متعلق گفتگو ہوئی. انگریزی کالج اسٹوڈنٹ کے سردار احمد آپ کے حسن و جمال اور علمی کمال کو دیکھ کر ایسے فرشتہ ہونے کے کالج کی پڑھائی ترک کر دی اور شب و روز آپ کی غلامی میں آ چکے. آپ
جب بریلی شریف چلے گئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے بریلی شریف چلے گئے، دینی تعلیم کی ابتدائی کی، حجت الاسلام اور حجت الشریعہ کے زیر سائے کتب و درسیات کی تکمیل فرمائی، اور پھر جو جامعہ منظر اسلام بریلی شریف میں ہے، سینکڑوں طالب علموں کو علوم دینیا سے بھی سیراب فرمایا۔ جب پاکستان بننے کے بعد آپ پاکستان منتقل ہو گئے، جہاں آپ نے تاحین حیات حضور محدث اعظم پاکستان کے لقب سے منقب رہے۔ اور محدث اعظم پاکستان وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑا درسی کام کیا، بہت بڑا ادارہ قائم فرمایا، اور آج جتنے علماء مشائخ ہیں اکثریت کے ساتھ حضرت محدث اعظم پاکستان کے ہی شاگردوں میں سے ہیں۔ تو یہ کمال سیدنا حجت الاسلام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار حجت الاسلام کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔